بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اردو کی کتاب سے سبق اردو ادب میں عید الفطر کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں سبق کی پڑھائی ہم کر چکے ہیں۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی شہ سرخی لکھی ہے۔ عید الفطر کا مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ تہوار صرف خوشی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اسلامی روایات کی پاسداری کا ذریعہ ہے۔ عید الفطر نے مسلمانوں کو عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کو اسلامی اقدار اور روایات سے ملا دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ عید الفطر پر شاعری میں شعراء کی باریکیاں۔ عید الفطر پر نظموں میں شاعر عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ عید کے موضوعات کو صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے جہاں ہر طبقے کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ سبق کی روشنی میں عید الفطر کے مختلف پہلوؤں پر اظہار کیا ہے شعراء نے، ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں کا ذکر کریں۔ تو سبق کی روشنی میں عید الفطر کے مختلف پہلو، مجموعی طور پر عید الفطر کے حوالے سے اردو شعراء نے درجن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان ہے۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ ہے۔ سوم، عید الحلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے کہ عید الفطر پر خواجہ حسن نظامی نے شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوخے لکھے، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کے نقطے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا ہے اردو شعراء نے ہر دور میں؟ تو اس کی شہ سرخی ہے کہ عید الفطر اردو شعراء کا موضوع سخن۔ عید الفطر مسلمانوں کی سماجی، تہذیبی، معاشرتی اور اسلامی اقدار اور روایات پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعراء نے اردو شاعری میں عید کا چاند، صحن عیدگاہ میں ملاقات، محبوب سے روز عید ملاقات، درون خانہ عید ملن وغیرہ جیسے موضوعات کو ہر دور میں موضوع سخن بنایا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہلال عید کی تصویر کشی، علامہ اقبال کو کون سی چیز ایسی ہے جو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہلال عید کی تصویر کشی کریں؟ جواب ہے کہ علامہ اقبال نے بھی عید کے موضوعات پر شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری میں بچپن کی یاد یعنی یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ماہ صیام گیا اور روز عید آیا، مصرع کے شاعر کون ہیں؟ اس کی شہ سرخی لکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ مصرع جدید اردو شاعری کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین خالی کا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری میں اردو شاعروں کی تخلیقات ہماری شعری روایات میں صرف یک طرفہ مناظر کشی پر مشتمل نہیں بلکہ اس شاعری کے موضوعات کا تعلق ہمارے داخلی اور خارجی رویوں کے ساتھ بہت گہرا اور ناقابل فراموش ہے۔ مشق میں سوال نمبر 8 ہے کہ مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیے۔ تہوار کے علاوہ عید کا تعلق، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیبی فکری زندگی کے خط و حال سے جوڑا ہے، نقوش سے جوڑا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور عید کو اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا عمل قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے مختصر سوالات کے جوابات تھے۔ عزیز طلباء، سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ جب تک سبق کے تمام اہم نکات کو آپ ذہن نشین نہیں کریں گے، آپ ایک اچھا اور جامع خلاصہ تحریر کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ سبق کی بار بار مکمل پڑھائی ہے۔ اس سبق کے اہم نکات میں نے
لکھے ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں آپ بآسانی ایک اچھا اور جامع خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ اردو شاعری میں عید کا مقام کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ بیان کر سکتے ہیں، اور یہ نکتہ کہ اردو شاعری میں عید کا مقام 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کیا تھا، اس کے موضوعات کیا تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد موضوعات کیا تھے، ان میں کیا تبدیلی آئی، یہ تھوڑا سا فرق بیان کر کے آپ خلاصے کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب 1857 کے بعد اس میں وسعت پیدا ہوئی اور اسے ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا تو موضوعات میں شاعروں نے تخلیقی جوہر دکھائے، کیونکہ ظاہر موضوعات میں وسعت آ گئی تھی۔ شاعروں اور ادیبوں نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کو پیش کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گئے۔ مختلف موضوع تھے اور ان میں مسلمانوں کی اسلامی اقدار و روایات کی عکاسی کی گئی تھی۔ ان موضوعات کا ذکر کرنا ہے کہ کون کون سے موضوع تھے: صحن عیدگاہ میں ملاقات، عید کا چاند یا عید کے چاند کو صرف سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے کیسے ملایا گیا، اس کے موضوعات میں کتنی وسعت پیدا کی گئی، جذبات اور احساسات کو اس میں شامل کیا گیا۔ مختلف قسم کے موضوعات جیسے مسلمان فیشنیبل خاتون کی عید کی ڈائری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان، خیرات، یتیموں کی عید وغیرہ، ان میں تمام مختلف قسم کے موضوعات میں متوسط اور غریب طبقے کے مسائل کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمدنی پس منظر کے وجہ سے جو موضوعات اس میں شامل ہوئے، اس کے پس منظر کی وجہ سے ایک ایسا جوش پیدا ہوا ہے جس میں معاشرہ ایک اکائی کے طور پر ابھرا۔ عید الفطر ہمیں ایک اسلامی وحدت میں پرو دیتی ہے، اس کا اظہار نظر آیا۔ سب سے پہلے وہ خواجہ حسن نظامی کے نوحوں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں انہوں نے دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی جو قسم پرسی کی حالت میں عید بسر کرنے کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس روایت کو وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا آغاز کس نے کیا تھا، وہ سر سید احمد خان نے کیا تھا۔ اپنے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے جو لکھا گیا مضمون تھا، اس میں کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی برائیوں کی نشاندہی کی تھی۔ اس کے علاوہ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے، یتیم شہزادے کی عید دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ الطاف حسین حالی کی نظم کا حوالہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تہنیت عید الفطر یعنی عید کی مبارکباد میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا ہے۔ اقبال کی شاعری، اس کا ذکر کیا ہے کہ یاد تفریح میں عید کے چاند کی منظر کشی جون سی ہے، بچپن کی یاد انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اس رجحان کی طرف وہ بھی شاعری کریں۔ پھر عید کے موضوعات کے 3 پہلوؤں کا ذکر ہے کہ ہمارے شاعروں نے کون سے 3 پہلو یا کون سے 3 موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا تھا، ان 3 موضوعات کو اپنے بیان کرنا ہے۔ مناظر کشی کے حوالے سے، داخلی اور خارجی جو احساسات ہیں، خوشی ہے اس سے، اور اس کے علاوہ ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت، تہذیبی اور تمدنی زندگی اساس کے طور پر جو شاعری ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حفیظ جلندری کی نظم میں عید کی خوشی کے نکارے کا اظہار جو ہے کہ جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے کیسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، مسجدوں میں عید کی نماز کے اعلانات ہوتے ہیں۔ عبد المجید صالح کی نظم میں امت محمدی کا اظہار تشکر شکر کہ ہمیں ہلال عید جو سا وہ نظر آیا ہے اس کا ذکر کر کے، طالب اعلی آبادی کی نظم میں ہلال عید مسلمانوں میں تفرقے کے خاتمے کی علامت ہے، یعنی کہ جو ناراض لوگ ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ ہلال عید تفرقہ بازی کے خاتمے کی علامت کے طور پر مسلمان اسے سمجھتے ہیں۔ عید کی شاعری کا جو مسلمانوں کے داخلی رویوں کے ساتھ گہرا اور ناقابل فراموش تعلق ہے اس کو بیان کر کے آپ اس خلاصے کو مکمل کر سکتے ہیں۔
کہ کس طرح عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کی ثقافت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا تعلق ہماری اچھی اسلامی روایات پر اقدار پر بہت دور تک جاتا ہے۔ اور عید کے بارے میں اردو شاعر جو سے ہیں ان کی تخلیقات صرف ایک سمت میں نہیں بلکہ بہت سی سمتوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ اس طرح سے ہمارا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، نہیں، غلط ہے، نوحے لکھے ہیں۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، اصل رخ نہیں بنیادی رخ ظاہر کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ درست جواب کی نشاندہی پر ٹک کریں، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے ہم نے۔ یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، عبد المجید سالک کا۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عید کا ذکر۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ متوسط طبقے کو۔ شاعر نے لذت افزائے شور تفریح میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کا چاند جو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ اس کے بعد یہ کوشچن ہے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس میں گرامر کے لحاظ سے آپ کا مضمون کی تعریف شامل کی گئی ہے کہ مضمون کیا ہے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی میں پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر دلائل دے کر بحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں علمی پیرائے میں تحریر کی جاتی ہیں، اور آخر میں مختصراً نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ توازن، تناسب اور نظم و ضبط اس کے اہم تقاضے ہیں۔ یہ تعریفیں آپ ضرور پڑھا کریں، ان میں سے بھی MCQs بنتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا اگلا سوال تشریح پیراگراف کا ہے کہ پیراگراف کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ بہت سے طلباء پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے سبق کا پورا خلاصہ تحریر کر دیتے ہیں، اور وہ جو پیراگراف دیا جاتا ہے، جو عبارت دی جاتی ہے جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اسے بہت ہی مختصراً طور پر ایز اٹ لکھ دیتے ہیں، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی لکھ دیتے ہیں۔ اسے آپ تشریح نہیں کہہ سکتے۔ عزیز طلباء، جس پیراگراف کا میں نے انتخاب کیا ہے، پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے وضاحت سے بیان کرنا ہے، کیسے اس کی تشریح کرنی ہے۔ عبارت ہمارے پاس ہے، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، یہ والی عبارت ہے کتاب سے۔ پریزنٹیشن آپ نے اسی طرح کرنی ہے، عبارت مکمل نہیں لکھنی جواب میں۔ اس کے بعد حوالہ متن دینا ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف سخن، یعنی کہ نثر کی کون سی قسم ہے وہ۔ خط کشیدہ الفاظ جو ان سے ان کے معنی ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ لکھنے ہیں، اور پھر تشریح کی طرف آنا ہے۔ یہ ہمارا تشریح کا مکمل طریقہ ہے۔ تشریح کرنے سے پہلے اس عبارت کو مکمل طور پہ پڑھتے ہیں، اسے میں نے علیحدہ سے لکھا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ عزیز طلباء، اس میں 5 مشکل الفاظ ہیں، خط کشیدہ الفاظ ہیں، جن کے ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا بربادی، نوحے، قسم پرسی، روایت اور نقشے۔ آئیے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان، اردو ادب میں عید الفطر، مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی، ماخذ اس کا اردو نثر کے میلانات ہیں۔ صنف سخن یعنی نثر میں جو اس کی صنف ہے، قسم ہے، وہ مضمون ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی، پہلا تھا بربادی، تباہی، نوحے، ماتمی نظم جو کسی کے مرنے پر لکھی جائے یا ماتم کیا جائے، افسوس کیا جائے، قسم پرسی، برے حالات، بری حالت،
روایت کسی کی بات کی نقل جو نسل در نسل چلتی آئے اسے کہتے ہیں حکایت بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ نقشے کا معنی ہے حد و حال، حلیہ یا بناوٹ، ساخت بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ ایک الفاظ کے بہت سے مترادف الفاظ ہوتے ہیں، جو زیادہ مناسب ہو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں کہ یہ پیراگراف خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں اس کو اسی طرح سے ہم نے نہیں لکھنا، ہم نے پہلے پیراگراف کا حوالہ بتانا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف اردو نثر کے میلانات کے مضمون اردو ادب میں عید الفطر سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا تھوڑا سا حوالہ دینا ہے کہ وہ کس قسم کا ادب میں ان کا کردار تھا، ان کا اسلوب بیان کیسا تھا، وہ بہت زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ 2 لائنوں میں یا 3 لائنوں میں بیان کر کے پیراگراف کی طرف آ سکتے ہیں۔ اب پیراگراف سے پیچھے کیا تھا، اس میں کیا حوالہ تھا، اس میں بہت سے طالب علم شروع سے سبق کا کہانی جو سی ہے، مضمون جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پیراگراف کو ایز اٹ اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے پیچھے سے اس کو 2 لائنوں میں سمو دینا ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف اردو ادب میں عید الفطر کے حوالے سے اسلامی تہوار کے مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہوئے خواجہ حسن نظامی کے شاعری میں ان نوحوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں وہ مسلمانوں کے زوال کا شکار ہونے والے تباہ حال فرمانرواؤں، شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح شان و شوکت، مال و دولت، عزت اور حاکمیت چھن جانے کے بعد ان شہزادوں اور شہزادیوں نے قسم پرسی میں غربت اور برے حالات سے دوچار ہو کر پریشانی میں اپنے عیدیں گزاریں۔ یہ لائن ہمارے پاس یہاں تک 2 لائنیں تھیں، یہ 1/3 گنا اس کا کر کے بیان کیا ہے، ان جملوں کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اب اس جملے کو ہم نے وضاحت سے کھول کے بیان کرنا ہے، الفاظ کے معنی کے ساتھ، یہ اس کی تشریح ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کا نوحوں میں عید گزارنے کا یہ ذکر اردو شاعری میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس بات کا اظہار یعنی روایت کی داغ بیل سر سید احمد خاں نے ڈالی تھی۔ یہاں پہ یہ جملہ ہے، اس روایت کا آغاز سر سید احمد خاں سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات خواجہ حسن نظامی نے کہی تھی، اس کی داغ بیل جو ڈالی تھی وہ سر سید احمد خاں نے ڈالی تھی۔ تشریح میں ہم ایسے بیان کریں گے، سر سید نے مسلمانان ہند کی عید کے موضوع سے مسلمانوں میں پیدا ہونے والی اخلاقی اور معاشرتی زندگی کی برائیوں، خامیوں اور غلطیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قسم پرسی اور غربت میں زندگی گزارنے کے حد و حال بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ جو اگلی 2 لائنیں تھیں ان کی تشریح میں نے اس طرح سے کی ہے، یہ آپ کا تشریح کا طریقہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔